سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالوقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب فیضان ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 637 ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسانیاں کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ بظاہر تو اس حدیث میں سادے سے لفظ ہیں، مگر بہت سارے راز ان باتوں کے اندر پوشیدہ ہیں، ان الفاظوں کے اندر کہ فرمایا آسانی کرو، سختی نہ کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی کام مشکل ہوتے اور دونوں کام مشکل ہوتے، پھر دونوں میں سے جو آسان ہوتا اس کو اختیار فرماتے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جو پہلے کی شریعت گزری ہیں ان میں بڑی سختیاں تھیں، اور جو دین اسلام ہے اس میں بڑی آسانیاں ہیں۔ پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، آسانی ہے۔ کوئی بیمار ہے، کھڑا ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، آسانی ہے۔ ایسا بیمار جو روزہ نہیں رکھ سکتا، آسانی ہے، بعد میں رکھ لے، یا مسافر ہے تو روزے کو بعد میں رکھ لے۔ یہ دین میں آسانیاں ہیں۔ تو فرمایا گیا آسانی کرو، سختی نہ کرو، یعنی کہ اگر کوئی گناہ گار ہے، اس نے گناہوں سے توبہ کر لی، اب نیک عمل کی طرف آ گیا، تو اب اس کو بشارت سناؤ، خوشخبری سناؤ اللہ کی رحمت اور بخشش کی، اور ایسا نہ ڈراؤ اللہ کے عذاب اس کے پکڑ سے کہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے۔ اب جب مایوس ہی ہو گیا، اللہ کی رحمت سے اس قدر سے ڈرایا، رحمت سے دور ہو گیا، تو اسلام سے وہ تنفر ہوگا، اسلام سے دور ہوگا۔ ایک مرتبہ صحابی رسول نے نماز پڑھائی کسی مقام پر، اور بڑا لمبی نمازیں پڑھائیں، تو لوگوں نے شکایت کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز چھوٹی بڑھاؤ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو، مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہو؟ تو یہ آسانیاں تھی۔ دوسری بات میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں جی چاہتا لمبی قرات کروں، زیادہ قرآن پڑھوں نماز کے اندر۔ اللہ کا قرآن پڑھنے والے مصطفیٰ اور سننے والے صحابہ، ان کی خواہش تو یہ تھی کہ زیادہ حضور پڑھتے۔ فرماتے جب پیچھے سے کسی بچے کی آواز سنتا ہوں نا رونے کی، تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، آسانی کرو۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایسا رکھو اعتدال والا، اللہ کا خوف بھی تمہارے دل میں ہو کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ ہمیں پکڑ بھی لے گا، عذاب بھی دے گا، لیکن اس سے مغفرت کی امید بھی لگائی جائے، امید بھی وابستہ ہو۔ تو ایک شخص نا 3 صحابہ، امام بخاری اس کو کتاب النکاح کے اندر لے کر آئے۔ انس بن مالک اس حدیث کے راوی فرماتے 3 شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں، ازواج مطہرات سے، حضور کے شب و روز کیسے تھے، عبادات کیسی تھی۔ ازواج مطہرات نے بتا دیا، انہوں نے حضور کی عبادت کو کم جانا، کم جان رہے۔ تو ایک نے کہا کہ میں تو آج کے بعد رات میں سوؤں گا ہی نہیں، اس قدر عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں تو پھر ساری عمر زندگی بھر روزے سے ہی رہوں گا، افطار کروں گا ہی نہیں۔ اور تیسرا شخص کہنے لگا میں عورتوں کے پاس ہی نہیں جاؤں گا، نکاح ہی نہیں کروں گا، دور ہی رہوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی نا، آپ نے فرمایا دیکھو میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور رات میں کھڑے ہو کے عبادت بھی کرتا ہوں۔
میں افطار بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی پورے سال کے روزے رکھنے ثابت نہیں ہے سوائے چند ماہ کے روزے. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں شادیاں بھی کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کیا ہے کہ عبادت بھی ہوگی, سونا بھی ہوگا. تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے, یہ اعتدال ہے. اعتدال سے بڑی بات کہی تھی, میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں, حالانکہ وہ ایسا کر نہیں سکتا. اس نے کہا میں ساری زندگی عمر روزہ ہی رکھوں گا, افطار نہیں کروں گا. اور میں تیرے اندر اس کی طاقت نہیں ہے تو اسے نہیں کر سکتا. جو کام نہیں کر سکتا اس کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرے. تو میں نکاح نہیں کروں گا. فرمایا تو نکاح تو سنت ہے, النکاح من سنتی, تو نکاح کرنا تو سنت ہے رسول اللہ کی. میں تو اللہ کا حبیب ہوں, نکاح بھی کرتا ہوں, ازواج مطہرات بھی میرے پاس ہے. تو اعتدال کے ساتھ رہو گے زندگی میں کامیاب رہو گے. جس نے اعتدال سے ہٹا اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور پھر وہ خود پریشان ہو جائے گا. اس لیے کہا جا رہا ہے آسانی کرو, سختی نہ کرو. اپنی جان پر بھی آسانی کرو, اس کو مشقت میں نہ ڈالو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا